لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے عرض کی مت توبۃ النصوح، حضور توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب فیعتذر الی اللہ تعالی ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الدرع. فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان جب گناہ کر بیٹھے تو اللہ کے حضور اس کی معذرت پیش کرے اور دوبارہ گناہ کی طرف اس کے لیے پلٹنا اتنا ہی مشکل ہو جس طرح کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر کسی شخص کی یہ کیفیت ہو جائے تو وہ توبۃ النصوح کے مقام پہ فائز المرام ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی آیا، اس نے استغفار طلب کرتے ہوئے کہا اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں استغفار طلب کرتا ہوں اور تجھ سے رجوع کرتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جھوٹوں والی توبہ نہ کرو. عرض کی کہ یہ جھوٹوں والی توبہ ہے؟ فرمایا ہاں، زبان سے استغفار پڑھنا لیکن استغفار دل میں نہ اترے. ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ کالمستہزئ بربہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں، اور استغفار کرنے والا اور گناہ کے اوپر وہ جمع ہوا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا اور استغفار کیے جا رہا ہے، فرمایا وہ ایسا ہے جس طرح اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے. تو توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان عزم مصمم کرے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. جس طرح تھنوں میں دودھ کو واپس کرنا مشکل ہوتا ہے اس طرح اس کا گناہ کی طرف لوٹنا مشکل ہو. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچوں والی توبہ کر، جھوٹوں والی توبہ نہ کر. اس نے عرض کی حضور آپ بتائیں سچوں والی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچوں کی توبہ کی 6 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت اختیار کی جائے، جو سابق گناہ کیے ہیں اس پہ شرمندگی ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے حقیقت التوبۃ الندم، توبہ کی حقیقت شرمندگی ہی ہے. جب بندہ شرمندہ ہو جائے تو یہ توبہ کا روپ ہے اور یہ توبہ کا انداز ہے. تو کہا پہلی چیز سابقہ گناہوں سے توبہ کر. دوسری بات جو فرائض رہ گئے ہیں ان کی قضا کر. توبہ کرنے سے پچھلی نمازیں اور جو فرائض اور روزے رہ گئے ہیں وہ معاف نہیں ہو جاتے، بلکہ توبہ تو اس بات کی ہے کہ جو وقت پہ میں نہیں پڑھ سکا اے اللہ وہ مجھے معاف کر دے. آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو میرے ذمے قرض ہے میں اس کو ادا کروں گا، اور نمازیں روزے اور دیگر جو تیرے حقوق ہیں میں ان کو ادا کروں گا. تو فرائض جو رہ گئے ہیں ان کی قضا کرے. تیسری شرط کسی کا قرض دینا ہو تو اس کو ادا کرے. چوتھی شرط کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا ہو تو اس سے معذرت کرے. پانچویں شرط جس طرح توبہ سے قبل گناہ کر کر کے اپنے نفس کو موٹا کیا اور قوی اور طاقتور بنایا، اب توبہ کا حق یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے نفس کو ایسے ہی کمزور کاروں سے رگڑا دے. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے. کہا اگر یہ 6 شرطیں تیری توبہ کے اندر موجود ہیں تو وہ تو سچا توبہ کرنے والا ہے، ورنہ تو زبان سے استغفار پڑھنے والا ہے، تیری توبہ سچی نہیں ہے. تو توبہ سچی یہی ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع